دیکھ رہا ہے. تم مجھ سے نہ ڈرو نہ یہاں مولوی مولاناؤں کی باتوں سے. کیا تمہارا رب تعالیٰ کی ذات سے بھی یقین اٹھ گیا؟ کیا اللہ کی ذات سے بھی بھروسہ ختم ہو گیا؟ اور کبھی یہ بھی مت سمجھنا کہ میں عبادت گزار ہوں، میرا تقوی ہے اور مجھے کچھ نہیں کر سکتا شیطان. وہ بڑے بڑوں کے تقووں کو بھسم کر کے چلا گیا، بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت کو پل میں ختم کر کے چلا گیا. ہاں، بنی اسرائیل کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. ایک بہت ہی بڑا عبادت گزار، اس کی عبادت اتنی مشہور تھی کہ وہ اپنے صومعہ سے، جہاں اس کی عبادت گاہ تھی، اس سے پوری زندگی پر باہر نہیں نکلا. اس کی عمر اس وقت 40-45 کے قریب کچھ تھی. سارے لوگ اس کے وسیلے سے دعا مانگتے تو بارش ہوتی تھی. وہ اتنا عبادت گزار تھا. تو شہر میں، جس شہر میں وہ رہتا تھا، 4 بھائی تھے، ایک بہن، اور ان کا کوئی نہیں تھا. وہ چاروں بھائی تجارت پر جا رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ جوان بہن ہے ہماری، کہاں چھوڑ جائیں. تو انہوں نے کہا ایک ہی بندہ ہے جس پر بھروسہ ہو سکتا ہے، وہ ہے وہ عابد شب زندہ دار، وہ پرہیزگار، وہ متقی. تو اس عابد کے پاس آئے. انہوں نے کہا ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ ہماری بہن کا صرف خیال رکھیں، وہ اپنے گھر میں رہے گی، اس کو وقت پہ آپ کسی طرح کھانا پہنچا دیں. پیسہ بھی دے دیا اور وہ لوگ تجارت پر نکلے. اب اس پرہیزگار شخص نے، یہ متقی عبادت گزار شخص نے روزانہ وقت پر کھانا پہنچانے کا کام لیا تھا. یہ بھی مخلوق کی خدمت تھی. پہنچوا دیتا تھا اس لڑکی کے گھر. ابلیس لعین ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس پرہیزگار شخص سے کہا کہ وہ تنہا گھبراتی بہت ہے. میں اس کے گھر گیا تھا، میں اس کا چاچا لگتا ہوں، وہ بہت گھبراتی ہے. کبھی کبھار آپ اس کا دل رکھنے کے لیے بات کر لو تاکہ اس کے بھائیوں نے جو امانت آپ کے پاس رکھی وہ بیمار نہ ہو جائے. تو اس کے دل میں بات آئی کہ شاید مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو شروع میں یہ ہوا کہ اپنے صومعہ سے، اپنے عبادت خانے سے باہر چوکھٹ تک آتا، وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر آتی اور بات کرتے. اور پھر یہ بات چیت کا سلسلہ دراز ہو گیا، ڈیلی چلتا رہا. اور اس کے بعد پھر ابلیس لعین نے کہا کہ وہ بہت گھبراتی ہے، رات کو ڈرتی ہے، کبھی کبھار آپ اس گھر میں بھی چلے جائیں. تو اس کی بات سن کر کے یہ پرہیزگار شخص جو تھا، یہ کھانا لے کر کے سیدھے اس لڑکی کے گھر پہنچا. اب گھر میں جب خلوت ہوئی تو ایک ساتھ بیٹھنے کا اتفاق. یہ شروعات ہوتی ہے زنا کی، یہ ابتدائی مرحلے ہیں. اس کے بعد اس پرہیزگار شخص نے، یہ جو عابد زاہد تھا، اس نے اس خاتون کے ساتھ زنا کر لیا. معاذ اللہ رب العالمین. جس کی 40 سالہ عبادت تھی، ریکارڈ تھا کہ وہ قدم باہر نہیں نکالتا تھا، اس عورت کے ساتھ اس نے برا کام کیا، اپنا منہ کالا کیا. اس کے بعد جب وہ حاملہ ہو گئی تو اب اس کو ڈر لگا کیا کیا جائے. وہی ابلیس لعین بزرگ کی شکل میں آیا اور کہا ارے یہ تو بہت برا ہوا ہے آپ کے ساتھ، پورے علاقے میں تمہاری کیا عزت ہے، تمہارا کیا مقام ہے، اور پھر اس کے بھائی اگر آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ ایک ہی راستہ ہے، اس کو قتل کرو اور دفن کر دو، پتہ ہی نہیں چلے گا. جب وہ آئیں گے تو کہنا بیمار ہوئی تھی، مر گئی، میں نے دفنا دیا ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ صحیح بات ہے. ایک رات گیا، یہ جا کر کے اس سوئی ہوئی حاملہ لڑکی کو قتل کر دیا جس کے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا تھا. گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود کر اس خاتون کو اس نے دفن کر دیا، زمین برابر کر دی، اور پھر آیا اپنی عبادت میں مصروف، جیسے کہ کچھ کیا ہی نہیں تھا. شیطان نے یہ اتنا بڑا کام اس سے کروا لیا. جب اس کے چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے تو یہ رونا دھونا شروع کیا. ہے افسوس، تمہاری بہن بہت بیمار ہوئی، علاج کروایا بہت، لیکن افاقہ نہیں ہوا، موت آ گئی اور میں نے اس کو دفن کر دیا. قبرستان کی طرف لے جا کر ایک پرانی دوسری قبر دکھایا کہ یہاں تمہاری بہن دفن ہے. تو اس کے چاروں بھائیوں نے بہت گریہ وزاری کی، روئے دھوئے، اور اس کے بعد گھر آ گئے کہ ہماری اکلوتی بہن تھی وہ انتقال کر گئی. بعد میں پھر وہی ابلیس لعین وہ چاروں بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے تمہاری بہن؟ کہا وہ انتقال کر گئی. کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں. کہا وہ عابد جھوٹ کہتا ہے، وہ جس کو تم نے بھروسہ کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تمہاری بہن مری نہیں، ماری گئی، تمہاری بہن کو قتل کیا گیا. کہا کیسے؟
کہا اس بندے نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا بھی کیا، اسے حاملہ کیا اور ایک رات قتل کر کے تمہارے گھر میں دفن کیا ہے، یقین نہ ہو تو کھود کے دیکھ لو۔ وہ چاروں بھائیوں کو اس نے اس کا راز بتایا۔ انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے جب گھر کو کھودا، اندر اس کی لاش مل گئی۔ اب کیا تھا ہنگامہ، وہ خاتون جو حاملہ مری تھی اس کی لاش ملی۔ جب باہر پتہ چلا تو پورا کا پورا مجمع بپھر گیا، پورے لوگ سوما سے اس عابد کو نکال کر لائے، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اسے منہ کالا کیا گیا، جوتیاں ماری گئیں اور پھر لے جا کر کے اس کو سولی پر چڑھایا گیا، سولی پر رکھا گیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اور قتل بھی کیا ہے، اب اس کی سزا یہی موت ہے۔ تو جب لوگ اس کے اوپر پتھر برسا رہے تھے تب شیطان پھر اس کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے بہت برا ہوا تیرے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھ میں تیری مدد کر سکتا ہوں، میں تیری مدد کر سکتا ہوں، بس ایک شرط ہے، میں یہاں سے تجھے آزاد کر کے بہت دور لے جاؤں گا جہاں یہ لوگ بھی نہیں پہنچ پائیں گے، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے۔ اس نے سولی پر چڑھے ہی کہا جلدی بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ ابلیس لعین نے کہا کہ تو یہ کہہ کہ میرے لیے سجدہ درست ہے اور میں تیرا مالک ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں ابھی تو ہی میرا خالق و مالک سب ہے، تو ہی مجھے بچانے والا ہے، اگر یہاں سے نکلا تو میں سجدہ کروں گا۔ کفر بکا، اسی وقت اس کو تختہ دار پر کھینچ دیا گیا، ابلیس لعین تالیاں بجاتا ہوا بھاگ گیا۔ فلما کفر قال انی بریء منک، قرآن میں مولا نے فرمایا انسان کے پاس یہ آ کر کے کہتا ہے کفر بول میں تجھے بچا لوں گا، پھر جب بندہ کفر کرتا ہے تو یہ بھاگتا ہوا جاتا ہے میں تو تیرے سے بری ہوں، میں نے نہیں کیا۔